کچے کا مشہور ٹک ٹاکر ڈاکو شاہد لونڈ کیسے مارا گیا؟ کچے کے یوٹیوبر ڈاکو شاہد لونڈ کی ہلاکت کی اصل کہانی کیا ہے؟ کچے کے علاقے میں مؤثر آپریشن مشکل کیوں ہے؟ ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ پنجاب پولیس نے جمعہ کو سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ رحیم یار خان اور راجن پور پولیس کی مشترکہ کارروائی میں کچا بگلا اچھا میں لونڈ گینگ کے سرغنہ ڈاکو شاہد لونڈ مارا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت پنجاب نے ڈاکو شاہد لونڈ کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر رکھی تھی، جبکہ مارے گئے ڈاکو پولیس اہلکاروں کے قتل، دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، پولیس پر حملوں، قتل اور ڈکیتی جیسے 28 سے زائد سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب بین الاضلاعی اشتہاری تھا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے دریائی علاقوں میں کامیاب آپریشن پر رحیم یار خان اور راجن پور پولیس کو سراہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچے کے علاقے سے دہشت گردوں، ڈاکوؤں اور شر پسندوں کو ختم کرنا پولیس کا مشن ہے۔ ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ یہ کیسے مارا گیا؟ واقعی پولیس نے کوئی کارروائی کی یا پولیس نے ڈاکو کے ساتھ مقابلہ کیا؟ کل دو بدو مقابلہ ہوا؟ اصل یہ سہرا پولیس کو جاتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ شاہد لونڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دریائے سندھ میں ایک جزیرے پر رہتے تھے جسے اکثر کچے کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں گنے کی اونچی اونچی فصلیں گھات لگانے والوں کے لیے کور فراہم کرتی ہیں۔ یہ خطہ دریائی گزرگاہوں کے بدلنے سے متاثر ہوتا ہے جو اغوا سے لے کر ہائی ویز پر ڈکیتی اور سمگلنگ کے جرائم کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ پولیس کے مطابق 28 سالہ شاہد لونڈ شہریوں کو راغب کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر کے انہیں اپنا شکار بناتا تھا۔ شاہد نے دہی طرزی زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر اپنے پیغامات سے ہزاروں لوگوں پر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کی، جن میں وہ ہاتھ میں بندوق تھامے نظر آتا تھا۔ شاہد لونڈ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر 2 لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے جو پولیس کی پریشانی کا باعث بنتے تھے۔ اور ناظرین، آپ کو پتا ہوگا کہ شاہد لونڈ وقتاً فوقتاً اپنے یوٹیوب اور فیس بک اکاؤنٹ سے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا تھا، جس میں وہ مختلف شخصیات کی نقل بھی کرتا تھا، پولیس کو پیغامات بھی دیتا تھا، ریاست کے حوالے سے بھی بات کرتا تھا، نعتیں بھی پڑھتا تھا، نظمیں بھی پڑھتا تھا، گانے بھی گاتا تھا۔ مختلف اس کے روپ تھے، وہ سوشل میڈیا سے نظر آتے تھے اور وہ سوشل میڈیا سے لوگوں کو متاثر بھی کرتا تھا۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ کچے کے جو کچھ ڈاکو، اس میں یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو ہوں یا سندھ کے یا پنجاب کے، یہ اس علاقے کے ڈاکو، یہ رومانوی ساتھی، کاروباری پارٹنر، ٹریکٹروں یا کاروں کی سستی فروخت کا اشتہار دے کر متاثرین کو لالچ دینے کے لیے ایسے پیشکشیں کرتے تھے اور پھر وہ ہنی ٹریپ کے ذریعے انہیں اغوا کر کے کچے کے علاقے میں لے جاتے تھے۔ اور یہ اب کچے کے ڈاکو یا کوئی ہر ڈاکو، ان کا ایک مؤثر انٹرنیٹ جو ہے یہ مؤثر ہتھیار بن چکا ہے۔ شاہد لونڈ سے کوئی بات کرنا مشکل نہیں تھی، یوٹیوب پر اور مختلف اکاؤنٹس پہ ان کے موبائل نمبر موجود تھے۔ اسی طرح کے ایک انٹرویو جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے یوٹیوب چینل کیوں کھولا اور ان کی کہانی کیا ہے تو اس پر شاہد لونڈ نے جواب دیا کہ یوٹیوب چینل اس لیے کھولا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم آپ کو اپنی کہانی کیوں سنائیں، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ پہلے ہی سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کا بھی جواب دینا مشکل ہو گیا۔ رواں سال اگست میں اس علاقے میں پولیس کے قافلے پر راکٹ حملے میں 12 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انہیں کچے کے ڈاکو نے مارا ہے، جس کے بعد حکومت کی طرف سے کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے ایک اشتہار بھی جاری ہوا تھا جس میں ڈاکوؤں کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگست میں ڈاکٹر جو شاہد لونڈ تھا اس کی ایک ویڈیو بلکہ آڈیو کال بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ محکمہ داخلہ کے نمبر پر مبینہ کال کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں لونڈ نے کہا کہ میں شاہد لونڈ بات کر رہا ہوں، لسٹ میں میرا نام سب سے اوپر ہے، سب سے پہلے ہے اور ٹاپ پر ہے۔ آپ اصل ملزمان کے نام نہیں ہیں، انعام کے اعلان والی فہرست درست نہیں ہے، اسے دوبارہ بنائیں۔ یہ شاہد لونڈ کی یہ جو گفتگو بڑی وائرل ہوئی تھی اور اس پہ پولیس اور محکمہ داخلہ پر مختلف اس وقت سوالات بھی اٹھائے گئے تھے۔ اب شاہد لونڈ کے مارے جانے کی اصل کہانی کیا ہے؟ کیا واقعی پولیس نے مارا ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پولیس کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن شاہد لونڈ کے مارے جانے کی اصل کہانی کچھ اور ہے۔ سرائے کے مطابق پنجاب پولیس نے مبینہ طور پر ایک خطرناک ڈاکو عمر لونڈ کے ذریعے شاہد لونڈ کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ عمر لونڈ کو قتل کرنے کے لیے پولیس کے علی پور میں تعینات ایک اعلیٰ پولیس افیسر نے راضی کیا اور اس کے بدلے میں پولیس نے عمر لونڈ کے خلاف درج مقدمات ختم کرنے اور اس کی فیملی کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عمر لونڈ نے شاہد لونڈ کو قتل کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی اسی کچے کے علاقے میں، جس میں سندھ سے بھی 8 سے 10 ڈاکو شریک تھے۔ تقریب کے دوران عمر لونڈ نے فائرنگ کر کے شاہد لونڈ کو موقع پر بھی ہلاک کر دیا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمر لونڈ نے یہ بتایا ہے جو پولیس کو کہ شاہد لونڈ کو قتل کرنے کے بعد وہ سندھ اور گینگ کے دیگر افراد کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا، مگر فائرنگ کے دوران اس کی رائفل میں گولی پھنس گئی۔
اس کے بعد عمر نے دیگر ڈاکوؤں پر راکٹ لانچر سے فائر کیا، لیکن دوسرے راکٹ فائر کرنے کے دوران لانچر کی پین پھنس گئی۔ واقعے کے بعد عمر نے چھوٹے دریا کو عبور کر کے راجن پور پہنچا اور وہاں سرنڈر کر دیا۔ شاہد لونڈ کے قاتل عمر لونڈ اور اس کا بھائی روجان پولیس کے پاس پہنچ گئے۔ عمر لونڈ پر روجان اور رحیم یار خان میں 1.5 درجن سے زائد مقدمات درج ہیں۔ شاہد لونڈ کو قتل کرنے کے بعد عمر لونڈ کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ یہ کہانی بھی ذرائع سے پتہ چلی ہے، اب اس میں کتنی صداقت ہے اور حقیقت کیا ہے یہ تو تحقیقات سے ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ بات آشکار ضرور ہے کہ شاہد لونڈ کو قتل کرنے کے لیے پولیس نے عمر لونڈ کی کوئی نہ کوئی حمایت ضرور حاصل کی ہے، جس کے بعد وہ شاہد لونڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاہد لونڈ کو ڈرون حملے کے ذریعے سے بھی ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں پتہ چلیں گی، لیکن بہرحال پولیس کے لیے خوف کی ایک بڑی علامت شاہد لونڈ اس وقت دنیا میں نہیں رہا اور وہ مارا جا چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کچے کے علاقے میں مؤثر آپریشن مشکل کیوں ہے، جس کی وجہ سے وہاں کبھی مختلف گینگ وہاں پہ بیٹھے ہیں جو مختلف پورے ملک سے اس وقت یہ اغوا برائے تاوان کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے 3 صوبوں کے بارڈر پر واقع کچے کا لاکھوں ایکڑ رقبے پر مشتمل علاقہ 4 دہائیوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام کے لیے نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ پنجاب کے جنوبی علاقوں رحیم یار خان، صادق آباد اور راجن پور، جبکہ سندھ کے شمالی شہروں شکارپور، گوٹکی اور کشمور کے دریائے سندھ کے اطراف کے علاقے ان ڈاکوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی علاقے میں بلوچستان کی حدود بھی شروع ہوتی ہے۔ سرکاری محکموں کے ریکارڈ کے مطابق انگریز دور سے دریاؤں کے بہاؤ پر لگائے گئے حفاظتی بندوں کے اندر واقع علاقوں کو کچے کے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں دریا میں سطح آب بلند ہونے پر پانی باہر آتا ہے اور مقامی لوگ یہاں موسمی فصلیں لگاتے ہیں۔ کئی لاکھ ایکڑ 300 یا 400 کلومیٹر پر پھیلا ہوئے یہ رقبے محکمہ جنگلات اور ریونیو کی ملکیتیں ہیں۔ پنجاب کے دریائے راوی اور چناب کے اطراف واقع کچے کے علاقوں کو بھی جرائم پیشہ افراد کے چھپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن سنگین وارداتوں میں ملوث جو منظم ڈاکو ہیں جو اشتہاری بھی ہیں، دریائے سندھ کے اطراف کچے کے علاقے میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ان علاقوں میں وقفے سے آپریشن بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر کسی بھی آپریشن کو ابھی تک مکمل کامیابی نہیں ہو سکی اور نہ ہی ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو سکا۔ 1.5 سال قبل سندھ اور پنجاب پولیس نے ان علاقوں میں مشترکہ آپریشن شروع کیا تھا جو اس وقت بھی جاری ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مسلح آپریشن کے باوجود کچے کے علاقوں میں چھپے ڈاکو کی وارداتیں بھی جاری ہیں۔ اکثر یہاں سے گزرنے والے جی ٹی روڈ اور ملتان سکھر موٹر وے پر بھی وارداتوں کی اطلاعات آتی رہتی ہیں اور یہ اس طرح کی خبریں آئے روز میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ سینئر پولیس افسر عرفان سمو پنجاب کے شہر رحیم یار خان میں فرائض کے دوران کئی بار ماضی کے بدنام زمانہ ڈاکو چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے کے علاوہ شمالی سندھ میں بھی کئی برس سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچے میں ڈاکوؤں کے پاس RR-75 جیسے جدید ہتھیاروں کے علاوہ مارٹر گولے 2.7 اور 12.14 بور کی گنز بھی موجود ہیں، جبکہ پولیس کے پاس G3 اور SNG بندوقیں ہیں جن کا ڈاکوؤں کے پاس موجود جدید اسلحے سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ عرفان سمو کے بقول پولیس کے پاس جو بختر بند گاڑیاں تھیں وہ B6 ٹائپ کی تھی، جن کے لیے کہا گیا کہ یہ صرف لوگوں کو لانے لے جانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ فائٹر بختر بند گاڑیاں نہیں تھی، لیکن بعد میں D7 ٹائپ کی گاڑیاں ٹیسلا سے منگوائی گئی، لیکن ڈاکوؤں کے جدید ہتھیاروں کے سامنے ان گاڑیوں میں بھی حفاظت ممکن نہیں۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کے پروفیسر امداد حسین سیتو کی 2005 میں ڈیکیٹ آف ڈیکوٹس نامی تحقیق کے مطابق پاکستان میں کلاشنکوف پہلے سندھ کے ڈاکوؤں نے استعمال کی اور بعد میں پولیس کے پاس پہنچی۔ کلاشنکوف ملنے کے بعد ڈاکو طاقتور بن گئے اور جرم کرنے میں بھی انہیں آسانی ہو گئی، جبکہ پولیس کے پاس پرانے طرز کی رائفلیں اور گنیں ہیں جس کی وجہ سے وہ راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سندھ کے ڈاکو جدید ہتھیار افغان پناہ گزینوں سے خریدتے تھے، یا پھر اسمگلروں یا بلوچستان لیویز فورس، قبائلی پولیس یا سندھ پولیس کے کرپٹ افسران سے خریدتے ہیں۔ ڈاکو ان ہتھیاروں کی قیمت مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ادا کر کے لیتے ہیں۔ حالیہ سالوں میں جو ڈاکوؤں کا جو عروج ان کو ملا ہے اور ان کی کارروائیاں مزید عوام کے سامنے آئی ہیں، فیس بک پر چلنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان ڈاکوؤں کے پاس کلاشنکوف اور دیگر ہیوی اسلحے کے علاوہ راکٹ لانچر، اینٹی ایئر کرافٹ گن سمیت دیگر جدید اسلحہ بھی موجود ہے۔ پروفیسر امداد حسین کی تحقیق کے مطابق سندھ میں 1984 سے 1994 کا جو اشرہ ہے ڈاکوؤں کی دہائی کے طور پر مشہور تھا۔ اس کے دوران دن دیہڑے لوٹ مار، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں عام تھیں۔ ٹیکنالوجی کی آمد کے پر نئے سڑکوں کا جال بچھنے سے قبل کچے کے ڈاکو انہی کچے کے راستوں پر گھات لگا کر نیم شب کے مسافروں کو لوٹا کرتے تھے۔ کچھ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بھی کرتے تھے۔
پھر نیٹ ورک بڑھا تو انہوں نے سائیڈ بزنس کے طور پر ملک بھر کے چھوٹے بڑے جرائم پیشہ افراد کو اپنے یہاں پناہ دینے اور اس کے عوض پیسے لینے کا کام شروع کر دیا۔ ہنی ٹریپ کر کے لوگوں کو جاسا دے کر اغوا کرنا اور رقم لوٹنے کا کاروبار بھی یہاں سے شروع ہوا۔ ہنی ٹریپ ایک نیا ٹرینڈ ہے۔ حالیہ سالوں میں کچے کے ڈاکو نے اغوا برائے تاوان کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا ہے جسے ہنی ٹریپ کڈنیپنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCV کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کچے کے جو ڈاکوؤں کے اغوا برائے تاوان اور اس طرح کی وارداتوں کے ذریعے سالانہ 1 ارب روپے لوگوں سے بٹورتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو شاید لنڈ اور کچے کے علاقے کی کہانی تھی۔ شاید لنڈ مارا گیا، لیکن وہاں کتنے ڈاکو اس وقت موجود ہیں، مزید اس میں سے کتنے ڈاکو وہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں، کون کون سے گینگ ہیں، اس حوالے سے کوئی مصدقہ رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ شاید لنڈ بیچارہ شاید اس لیے مارا گیا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئے روز اس کی ویڈیوز اور وہ منظر عام پر آتا تھا، اور اسی وجہ سے پولیس کو ٹارگٹ کرنا اسے آسان ہو گیا تھا۔